روایات کے مطابق رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس دن کے بہترین دن ہیں، اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، قرآن کریم کا مہینہ ہے اور روزوں کا مہینہ ہے۔ لفظ رمضان کے لفظی معنی جلنے کے ہیں۔ روایت کے مطابق ماہ سیام رمضان کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ دوسرے مہینوں کی طرح ماہ مبارک رمضان میں بھی کچھ عام عبادات ہیں جو ہر روز کرنے ہیں اور مخصوص عبادات مخصوص دنوں میں کرنے ہیں۔ جہاں تک عام اعمال کا تعلق ہے تو یہ مستحب ہے کہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اس مہینے میں کم از کم اس کی ایک بار مکمل تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے کے بہترین ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت دوسرے مہینوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ کوئی چاہے تو اس کی تجوید سیکھ سکتا ہے، کوئی چاہے تو اس کی آیات پر غور کر سکتا ہے اور اس کے معنی سیکھ سکتا ہے۔ ایک روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ نکھرتی ہے، اور قرآن کریم کے نکھار کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر ماہ مبارک کے ہر روز 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ بار درود بھیجنا مستحب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف یعنی مسجد میں قیام کرنا بھی مستحب ہے۔ ماہ مبارک میں ہر روز جب رات کو افطار کرے تو کھجور یا ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کرنے کی تاکید ہے۔ افطار کرتے وقت یہ کہنا مستحب ہے، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ افطار کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت بھی مستحب ہے۔ دوسرے مسلمانوں کو روزہ داروں کے لیے کچھ صدقہ دینے اور کھانا پیش کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، خواہ وہ ایک کھجور اور پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ساری اور دعائیں بھی ہیں جن کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسے دعا ابو حمزہ صومالی وغیرہ وغیرہ، جو آپ کو دعا کی کتابوں سے مل سکتی ہیں۔ ایک عام دعا جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے وہ ہر رات میں پڑھی جائے گی، اور وہ ہے دعائے افتتاح۔ ماہ مبارک کی ہر شب میں 2 رکعت کر کے 1000 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ 1000 رکعت پڑھنے کا ایک مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلی 20 راتوں میں مغرب کے بعد 8 رکعت اور عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھیں۔ یہ 400 رکعت کے برابر ہے۔ آخری 10 راتوں میں مغرب کے بعد 8 رکعت اور عشاء کے بعد 22 رکعتیں پڑھیں۔ یہ 300 رکعت کے برابر ہے۔ 19ویں، 21ویں اور 23ویں شب قدر میں ہر رات میں 100 رکعتیں پڑھیں۔ اس طرح کل 1000 رکعت ہو جائیں گی۔ ماہ مبارک کی راتوں میں سحری کے لیے جاگنا مناسب ہے، اور سحری کا کھانا بھی خواہ ایک کھجور سے یا پانی پینے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کے دوران دعائے سحر پڑھنا مستحب ہے۔ جہاں تک مخصوص دنوں کا تعلق ہے تو پہلی رات رمضان کا نیا چاند دیکھنے کی انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ اس رات غسل کرنا مستحب ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 پڑھنا مستحب ہے۔ دعائے حج پڑھنا بھی مستحب ہے، اور بعض کتب میں اس رات دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہر روز دعاؤں اور مستحب اعمال کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر مستحب اعمال شب قدر کی راتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ جہاں تک 19ویں شب قدر کا تعلق ہے، بعض روایات کے مطابق یہ شیعہ مکتب فکر کے مطابق شب قدر کی پہلی رات ہے۔ شب قدر بہت بافضیلت شب ہے۔ شب قدر میں آپ کی عبادات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہیں۔ اس رات میں مستحب کام یہ ہیں کہ غسل کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ایسے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहें। जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और इसके माँ बाप को इसके इस मकाम दुआ से उठने से पहले पहले बख्श देगा। नमाज में इस्तग़फ़ार के अलावा इस रात में 100 मरतबा दोबारा इस्तग़फ़ार पढ़ना मुस्तहब है। इस रात 100 मरतबा ये लान भी पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा लअन क़त्लता अमीरिल मोमिनीन, ऐ अल्लाह अपनी रहमत को अमीरुल मोमिनीन के कातिलों से दूर फरमा। दुआए जोशन कबीर पढ़ने की भी बहुत ताकीद है। इस रात में और भी बहुत सी दुआएं हैं, जबकि हर मुहतमिल शब क़द्र में पूरी रात इबादात में गुजारने की भी शदीद ताकीद की गई है, जैसा कि 21वीं रात शब क़द्र की रातों में से है। मुस्तहब है कि वही आमाल अंजाम दिए जाएं जिनको 19वीं शब क़द्र के लिए बयान किया गया था। ये शब शहादत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी है। शिया मकतब फ़िक्र के मुताबिक 23वीं शब क़द्र की आखिरी मुहतमिल रात है, जिसमें 19 और 21 तारीख को बयान करदा वही आमाल अंजाम देने की भी ताकीद की गई है। इन मुस्तहब इबादात के अलावा इस रात में और भी मखसूस इबादात हैं। सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह दुखान पढ़ना मुस्तहब है। इस रात 1000 मरतबा सूरतुल क़द्र की तिलावत भी मुस्तहब है। मुस्तहब है कि दुआए मकारिम अखलाक और तौबा जो सहीफ़ा सज्जादिया में पाई जाती हैं उसे पढ़ें। इस रात में और बहुत सारी दुआएं हैं जो आपको दुआओं की किताबों में मिल सकती हैं। अलगर्ज़ जैसा कि पहले बयान किया गया है कि इबादात में मसरूफ़ रहें और जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करें। दीगर अहम तारीख़ें 27वीं रमज़ान और रमज़ान का आखिरी दिन है, जिनके आमाल आप दुआओं की किताबों में देख सकते हैं।